بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ وہ کیا ہے جو بنا پروں کے اڑتا ہے؟ بادل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ بنو حنیفہ۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ بصرہ۔ سوال ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ سوال ہے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ قریش مکہ کا لقب کیا تھا؟ فہر۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟
حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ دشمن کی ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ دشمن کی ہلاکت خیزیوں سے نجات پانے کے لیے، دشمن کا زور توڑنے اور اس کے تباہ ہونے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ سوال ہے میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے لے کر گئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینے گئی تھی اور وہاں 1 ماہ رہی تھی۔ سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی مامو زاد لیہ سے شادی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔
سوال ہے الماعون سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے برتنے کی چیز۔ سوال ہے اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ الانعام میں۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ تمام فقہ امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ سوال ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ کس چیز میں کھانا کھانے والا جہنم میں جائے گا؟ سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں کھایا پیا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرأت واجبہ قرآن پاک میں کسے کہتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کو۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟
जवाब है अल फराबी को। सवाल है कौन सी कौम आंधी आने की वजह से हलाक हुई? जवाब है कौम आद। सवाल है गज़वा हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेंकी हुई मिट्टी का क्या असर हुआ? जवाब है लश्कर कुफ्फार अंधा होकर भाग गया। किस नमाज में आखिरी सफ पहली सफ से ज्यादा अफजल है? नमाज जनाजा की नमाज में। सवाल है कौन सा कुरैशी सरदार जंगे बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब है अबू लहब। सवाल है किस गज़वा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से की थी? जवाब है गज़वा बदर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश के बाद किसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पाक दामन औरत शादी की पहली रात कौन सा काम लाजमी करती है? फिक्रमंद रहती है। सवाल है उस अव्वलीन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है? जवाब है हजरत जुबैर बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल। सवाल है हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब है चचा जाद भाई थे। छींक रोकने से मर्द के अंदर कौन सी खतरनाक बीमारी पैदा होती है? छींक रोकने से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए किसको तलब फरमाया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जो मक्का के बड़े खुश पोशाक और शौकीन नौजवान थे, इस्लाम लाते ही माँ बाप दुश्मन हो गए। मदीना में तबलीग इस शान से करते कि कंधे पर कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसे सामने की तरफ बबूल के कांटे लगाकर अटका लिया करते थे। जवाब है हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के प्याले कितने थे और किस किस चीज के थे?
جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ مصر میں۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کس کو دیا تھا؟ جواب ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پتھر کے وہ کون سے 2 بت ہیں جن کو اللہ پاک نے خود بنایا؟ اصحاف اور نائلہ خطہ عرب کے دیو اور دیوی تھے جنہیں عرب میں قبل از اسلام پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے نہیں تراشا تھا بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ اصحاف اور نائلہ عرب کے خاص بت تھے جن میں اصحاف ان کے بہت قریب تھا جس پر عرب کے لوگ تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ اصحاف اور نائلہ نے خانہ کعبہ کے اندر زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ایک دن اصحاف اور نائلہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کسی کو وہاں نہ پا کر زنا کا ارتکاب کیا۔ جب لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں اصحاف اور نائلہ پتھر کے بن چکے تھے جن کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بناتے ہوئے پتھر کا بت بنا دیا۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے منت ماننا کیسا ہے؟ جواب ہے جائز ہے اور منت مان کر پورا کرنا واجب ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ سوال ہے حضرت اماں حوا کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟
जवाब है यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम। सवाल है किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा तकबीर बुलंद किया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने पर। सवाल है अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई उस कश्ती की कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब है कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी। सवाल है ओहद से क्या मुराद है? जवाब है पहाड़। सवाल है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सूरह मरियम के जवाब में किसने कहा था? खुदा की कसम ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतो नूर है। जवाब है शाह निजाशी ने। सवाल है पहले 4 खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब है खुलफाए राशिदीन। कयामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? सूरह तकवीर, सूरह अनफितार, सूरह अनशिकाक। सवाल है मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाजा खोला, अब मेरा क्या कफारा होगा? जवाब है बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी तो अगर कोई शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करना लाजिम है, अलबत्ता अलग से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है। सवाल है सूरज गुरूब होने से रोकने वाला मौजज़ा कब पेश आया? जवाब है हजरत यूशा के जरिए बलकान के हुक्मरान बाराक या बलाक से जंग के दौरान अल्लाह पाक का मौजज़ा रूनुमा हुआ, सूरज को गरूब होने से रोक दिया था। कौन सी सब्जी का इस्तेमाल बांझपन के मर्ज के लिए मुफीद है? भिंडी, बंद गोभी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह रूम के नाजिल होने के बाद किसके साथ शर्त लगाई थी? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबी बिन खल्फ के साथ शर्त लगाई थी। सवाल है इस कायनात का पहला गुनाह क्या था? जवाब है इस कायनात का पहला गुनाह ना कुफर था ना शिर्क था, पहला गुनाह यह था कि मैं इससे बेहतर हूं। नमाज तरावी की कुल कितनी रकतें होती हैं? 20 रकतें। सवाल है कुरान मजीद में जन्नत के खजान का क्या नाम है? जवाब है रिजवान। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब है हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب ہے جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ پہلا نامکمل بنگالی ترجمہ کس پارے کا کس نے کیا؟ غلام اکبر علی نے 30ویں پارے کا کیا۔